السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہیئر از اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سوری ہاں، ہم پیراڈائز لاسٹ کو ہی ایکسپلین کریں گے اور انشاءاللہ کل کے لیکچر میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ امید کریں کہ میں کل بھی لیکچر بنا پاؤں۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، میں کچھ مصروف ہوں کچھ چیزوں میں، لیکن ایکٹیو رہنے کی ہر صورت کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ بک 1 کمپلیٹ ہو اور پھر ہم بک 9 کی طرف سوئچ کر سکیں، تو کچھ ساتھ ساتھ مصروفیات ہیں۔ یہ چینل بھی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، آپ سب لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہیں سارٹ آؤٹ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر ریگولر ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، مجھے تو پیار ہی بہت ہے آپ لوگوں سے۔ اچھا، ہم پیراڈائز لاسٹ کا جو ہے نا بیسکلی 750 تک الحمدللہ بک 1 کر چکے ہیں۔ اب آج ہم 751 سے 770 راؤنڈ اباؤٹ ان لائنز کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ میں راؤنڈ آف کر لیتا ہوتا ہوں لائنز کو، ایون نمبرز میں نہیں لکھتا، آڈ میں، یا مطلب اس طرح سے لکھ لیتا ہوں کہ ایک اسکیچ بن جاتا ہے۔ آڈ ایون نہیں، میرا مطلب 751 سے 770 تک میں نے لکھ دیا، ایک دو لائنز آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، اب وہ ٹیکسٹ سے دیکھ لیجئے گا۔ تھوڑا سا کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو پینڈومینیم نام بھی دیکھیں نا کیسا، جو جہاں پہ ان کا دارالحکومت ڈیمنز کا، فالن اینجلز کا ہیل کے اندر تیار ہو چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے۔ اٹ ہیز بین کنسٹرکٹیڈ ناؤ اینڈ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو وزٹ اٹ، دے آر بینگ سمنڈ بائی سیٹنز کال، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بلائے گئے ہیں سیٹن کی کال پر، سیٹن نے ان سب کو بلا لیا ہے۔ یہ اب اس کا پورا جو ہے نا فزیکل اینڈ کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، جو آپ سمجھ لیں گے تو لائنز میں نہیں سمجھتا کچھ ہوتا ہے، بینیتھ دا لائنز ہمیں جانا ہوتا ہے۔ اچھا، مین وائل the winged heralds by command of sovereign power with awful ceremony and trumpet sound throughout the host proclaim a solemn council forthwith to be held. Meanwhile اسی دوران the winged heralds یعنی کہ fallen angels by commands of sovereign power یعنی کہ کس کے حکم پہ؟ sovereign power کی حکم پہ، یعنی کہ سیٹن کے حکم پہ، ٹھیک ہے، ود آفل سیرمنی، ایک بہت ہی انسپائرنگ اور بہت ہی عالی شان وہاں پہ سیرمنی ہونے لگی ہے، تہوار ہونے لگا ہے، ایونٹ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹرمپیٹس ساؤنڈ تھرو آؤٹ دا ہوسٹ پروکلیم، اور وہاں پر جو ہے نا ٹرمپیٹس یعنی کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ٹرمپیٹ کا ساؤنڈ چل رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہوسٹ پروکلیم، اور وہ جو میزبان ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے سولمن کونسل، ایک جو ہے کونسل بلائی جا رہی ہے اچانک سے، جو کہ ہیلڈ کی گئی ہے، جو کہ منعقد کی گئی ہے، جو کہ سیٹن کے حکم پر منعقد ہوئی ہے۔ کونسل سے یہاں پر مراد ہے، کونسل سے مراد ہوتی ہے کچھ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، کچھ پروڈکٹیو کے لیے، جیسے اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہوتی ہیں یا پولیٹیکل کاؤنسلز ہوتی ہیں، سٹی کی کاؤنسلز ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہے، کوئی بھی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر کاؤنسلز ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل اسی لیے اکٹھا ہو رہے ہیں کہ اب ہم نے آگے جنگ کیسے لڑنا ہے، ہم نے آگے اب کیا کیا اسٹریٹجیز اپنانی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اب انہوں نے جو اتنی محنت کر کے یہ اپنا کیپٹل بنایا ہے، اپنا ایک اجتماع کا ذریعہ بنایا ہے نا اس جگہ کو، یہاں پر دے آر گوئنگ ٹو بی ٹوگیدر، اٹ شوز دیئر ٹوگیدرنیس، اٹ شوز دیئر یونٹی، تو وہاں پر اب یہ اکٹھے تو لامحالہ ہوں گے نا۔ اچھا، ایٹ پینڈیمونیم، یہ بڑا ایک نا انٹرسٹنگ سا ورڈ ہے جو کہ کوائن کیا ہے جان ملٹن نے، کہ پینڈیمونیم یعنی کہ ڈیمن سینٹر میں آیا ہے، اور ایسی جگہ جہاں پہ ڈیمنز اکٹھے ہوں یعنی کہ کیپٹل، ان کا دارالخلافہ ہیل کے اندر، دا ہائی کیپٹل آف سیٹن اینڈ ہز پیئرز، جو کہ میری ہی بات انہوں نے آگے بتا دی ہے کہ یہ ایک عظیم الشان دارالحکومت ہے سیٹن کا اور اس کے ساتھیوں کا، اس کے ایسوسیٹس کا۔ Their summons called from every band، ٹھیک ہے، انہیں بلایا گیا ہے ہر بینڈ سے، اسکواڈ ریجیمنٹ، ہر ریجیمنٹ سے، بائی پلیس اور چوائس دا worthiest، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ معتبر ہیں، جنہیں الیکٹ کیا گیا ہے یا جو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے معتبر ہیں، وہ سب وہاں پر جمع ہے، یعنی کہ یہاں پر ہر فرشتہ جمع نہیں ہے، بلکہ معتبر اعلیٰ رتبے کے fallen angels of higher rank are being summoned by Satan and they are together on the call of, and they only belong to higher rank of fallen angels، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی رینکس ہوتی ہیں۔ they and with hundred and with thousands of trooping came یعنی کہ یہ thousands اور hundreds کی تعداد میں جو ہے نا فوج کی صورت میں موجود ہیں، attended جنہوں نے یہاں پر جو ہے
اٹینڈ کیا ہے, حاضر ہوئے ہیں. all access was thronged the gates. اچھا, all access was thronged, تمام جو ایکسس جو گزرنے کی جگہ ہے was thronged بھر چکی ہے. the gates and porches wide, جو گیٹس ہیں, جو گزرگاہیں ہیں, جو پورچز ہیں وہ بھی بھر چکی ہیں. but chief the spacious hall, جو اسپیشیس ہال تھا وہ بھی بھر چکا ہے. یعنی کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ فرشتے اس قدر تعداد میں موجود ہیں. جان ملٹن اس انداز سے کرٹیکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس قدر تعداد میں موجود ہیں. through like a covered field where champions bold won't ride in armed and the Soldan chair defied the best of Ponium chivalry. اب یہ جو ہے نا بریکٹ میں ایک بہت ہی ٹرکی لائنز تھی, مجھے بھی کافی ٹائم لگا ان کو خود سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جان ملٹن. یہاں پہ جان ملٹن بیسیکلی اس اسپیشیس ہال کو, اس بڑے ہال کو, اس بڑے کمرے کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ دو, لائک اے کورڈ فیلڈ, ایک ایسی جو ہے کورڈ فیلڈ ہے, ایک ایسی جنگ و جدل کی جگہ ہے, ایسی لڑائی کرنے کی جگہ ہے. ویئر چیمپئنز, جہاں پہ فاتح, بولڈ وونٹ رائڈ ان آرمڈ, جہاں پہ جو ہے نا اسلحے سے لڑائی نہیں ہوتی. کچھ صلیبی جنگوں میں ایسا ہوا ہے جہاں پہ مار کاروائی اس طرح سے ہوئی ہے کہ کسی ایک بات پہ جھگڑا ہوا ہے تو وہ دو لوگ یا کچھ گروہ آپس میں گھڑ سواری میں مقابلہ کیا ہے, یا کچھ ایسے مقابلے کیے ہیں کہ آپ نے گھڑ سواری بھی کرنی ہے اس دوران اور تلوار زنی بھی کرنی ہے صلیبی جنگوں میں. اور سلطان کے لیے سولڈن کا ایک میوزیکل ورڈ یوز کیا ہے, سلطانز چیئر ڈیفائڈ دا بیسٹ آف پینیم شیولری. اور پیگنٹس کو, یعنی کہ یہاں پہ مراد ہے کرسچنز کی اور مسلمز کی جو لڑائی ہوئی ہے اس دوران ترکیوں نے کس طرح سے ان کو ہرایا اور کس طرح سے ان کی آپس میں جنگیں ہوئی, چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے جھگڑے ہونے, اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ دو لائک اے کورڈ فیلڈ کورڈ ہے. ویئر چیمپئنز بولڈ وونٹ رائڈ ان آرمڈ, یعنی کہ ایسوسیٹ وونٹ کا معنی ہے کہ ان کو کام دیا گیا ان آرمز, وہ آرمڈ ہیں. اینڈ دی سلطان چیئر ڈیفائڈ دا بیسٹ آف پینیم شیولری, اور سلطان کی چیئر نے جو ہے پینیم شیولری کو جو ہے وہ ڈیفائڈ کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, ان کے خلاف ہوئے. یعنی کہ عیسائی اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے منحرف ہو گئے تھے, ایک دوسرے سے انہوں نے جھگڑا کیا, لڑائی کی. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال کچھ کریٹیکل نوٹس میں یہ دی گئی ہے کہ ان کی لڑائی کچھ اس انداز سے ہوتی تھی. تو یہ ایک ان کی تعداد کے حوالے سے اور ان کو ایک جو ہے نا ان کی اہمیت کے حوالے سے. اور جان ملٹن کچھ جگہوں پہ نا ایسا مجھے پرسنلی بک 1 پڑھنے کے بعد ڈیپلی معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی نالج کو اور اپنی علمیت کو وہ بتانے کے لیے بہت سی لائنز کا سہارا لیتے ہیں, یعنی کہ لائنز بناتے چلے جاتے ہیں. اور ایک رائٹر یا ایک پوئٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ڈفرینٹ آرٹسٹک ٹیکنیکس یوز کرتا ہے اپنے ریڈرز کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے, یہ اس کا خاصہ ہوتا ہے. پوئٹری میں ہر لائن آپ لاجک سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ اس کو ایستھیٹکلی بھی پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ اس کو ڈیلائٹ مینر میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہو, اور آپ اس کو ایک ریفارم کی فارم میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ریفارم لے کر کے آئے گی, یا یہ ڈیلائٹ دینے کے لیے آئی ہے, یا یہ ایستھیٹکس کو صرف ڈیل کر رہی ہے. تو یہ آپ کا ٹیک ہے, آپ کا پرسپیکٹو ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. میں تو جنرلی آپ کو لائنز بتا دیتا ہوں. نیکسٹ آ جاتے ہیں, ٹو مورٹل کامبیٹ اور کریئر ود لانس, یہ وہی پچھلی لائنز کے ساتھ یہ بریکٹ کلوز ہو رہی ہے. تھک سوارمڈ, وہ بڑی زیادہ تعداد میں ہجوم میں وہاں پہ موجود ہیں. بوتھ آن دی گراؤنڈ, اب تھک کا تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گاڑا, تو یہاں پہ مانا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں, بہت بڑا ہجوم ہے. بوتھ آن دی گراؤنڈ اینڈ ان دی ایئر, اس سے مراد کیا ہے کہ وہ زمین پر, گراؤنڈ پر, میدان میں بھی کھڑے ہیں اور ہوا میں بھی کھڑے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میدان پہ سارے پورے آ سکیں, بلکہ کچھ ہوا میں بھی موجود ہیں کیونکہ ان کے ونگز ہوتے ہیں, پر ہوتے ہیں. برشڈ ود دا ہس آف ریسلنگ ونگز, اور اس کی وجہ سے نا ایک ہسنگ ساؤنڈ پروں کا محسوس ہوتا ہے, اس طرح کا ساؤنڈ جسے آپ کہہ لیں. ایز بیز, اچھا اب یہ اگلی لائنز کو میں تھوڑا سا رک کے پہلے ان لائنز کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہوں. بیسکلی آپ نے پچھلی لائنز میں, بہت زیادہ پچھلی لائنز میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جان ملٹن نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جو فالن اینجلز ہیں, جو کہ یہ فرشتے ہیں, یہ کسی بھی فارم میں خود کو ڈھال سکتے ہیں. یہ چھوٹے بونے بھی بن سکتے ہیں, یہ بڑے بڑے بھی بن سکتے ہیں, یہ جائنٹ بھی بن سکتے ہیں, یعنی انسان کی طرح ان کی باڈی نہیں ہے, دے آر امورٹل, یہ لافانی ہے, تو یہ کسی بھی طرح سے اب روپ دھار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہی مراد بتائی جا رہی ہے, کچھ ہوا میں موجود ہیں, کچھ میدان میں موجود ہیں. وہ پورا آنا ان کا ممکن پھر بھی نہیں تھا اس کیپٹل میں, اس جگہ پہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ کس طرح سے اپنی فارم چینج کر کے آ گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, بونے بن کر آ گئے ہیں,
کسی بھی طرح سے اپنی فارمز کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا اب ان کی رسلنگ برش ود ہسنگ رسلنگ ونگس, ان کی جو ہے پروں کی بن بناہٹ موجود ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سملی آگے, ایز بیز ان اسپرنگ ٹائم, جس طرح سے بہار کے موسم میں جو ہے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے. when the sun with Taurus rides, ٹورس جو ہے زوڈیک سائن ہے جو کہ کس طرح سے سورج گردش کرتا ہے, میں اس علم کو نہیں جانتا, اس سے کچھ میرے خیال قسمت کے حال بھی بتائے جاتے ہیں اور کچھ ایسٹرولوجیکل یہ کانسیپٹ ہے, آپ اس کو جا کے خود سے اسٹڈی کر لیں. بیسکلی یہ سن کی موومنٹ کو ہی بتایا جاتا ہے اس میں. تو اس وقت جب سن کی موومنٹ ٹورس پہ چلی جاتی ہے اور سورج مکھی میرے منہ سے نکل جاتا ہے ہمیشہ, شہد کی مکھیاں اسپرنگ کے موسم میں جب آتی ہیں اس طرح کی جو آواز ہے اس جیسی آواز ان کے پروں کی محسوس ہو رہی ہے. اب نیکسٹ, اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا کریٹیکل ایویلویشن یہ ہے کہ بیز سے ان کو کیوں کیا جا رہا ہے. بیز سے ان کو ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فارم کو بہت زیادہ ٹائنی کر لیا, چھوٹا کر لیا جگہ کے حساب سے, اور دوسرا وہ لا تعداد ہیں, وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں, جس طرح سے بیز بہت تعداد میں موجود ہوتی ہیں. تو آج کا ویڈیو لیکچر یہیں تک تھا. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ میں پوچھیں, اور تھینک یو سو مچ, کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.